والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم صدق الله العظيم غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی عرش مقام ذوی الاحترام سادات کرام عزت مآب حضرات علماء کرام حاضرین محفل پردہ نشین ماؤں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کے ثروت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت شب اسرا کے دولہا نوشہ بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء حضور رحمت تمام خلاصہ کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواح نافدہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں آپ بھی میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے، مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے، کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے، بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا، بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے، اے بے کسوں کے آقا سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے، اور مجرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو، مجرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے، منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کی یہ پرکیف پر نور محفل پیر طریقت رہبر راہ شریعت
عارف باللہ حضرت سید عبدالستار میاں قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کی یاد میں ان کے پہلے عرس سراپا قدس کے موقع پر منعقد کی گئی ہے، اور ان کے عشاق اور ان کے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق یہاں پر موجود ہے، اور فقیر قادری بھی اس محفل میں اپنے آپ کو شریک کر کے انتہائی مسرت اپنے اندر محسوس کر رہا ہے کہ اس پہلے عرس مبارکہ میں مجھے بھی حاضری کا شرف اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا۔ میں نے جس آیت کی تلاوت کی ہے، اللہ پاک مجھے اس سے متعلق حق عرض کرنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی گفتگو کے آغاز سے قبل یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ لوگ مر جاتے ہیں اور مرنے کے بعد ان کی اولاد بھی ان کو بھول جاتی ہے، لیکن جن لوگوں کو خدا پسند کر لیتا ہے پھر وہ بعد وصال بھی ان کے نام پر اس طریقے کے مجمع جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ بڑی مقبولیت کی دلیل ہوتی ہے جن کے نام پر لوگ جمع ہوتے ہیں، ورنہ مرنے کے تیسرے دن تو اولاد بھی یاد نہیں کرتی۔ تو اللہ تبارک و تعالی جن لوگوں سے محبت کرتا ہے، اللہ رب العزت جبریل سے کہتا ہے جبریل میں فلاں ابن فلاں سے محبت کرتا ہوں تو تو نے بھی اس سے محبت کرنا، تو جبریل اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور پھر جبریل آسمان کے فرشتوں کو کہتے ہیں کہ میں اور میرا اللہ فلاں ابن فلاں سے محبت کرتے ہیں تو تم بھی محبت کرو، تو آسمان کے سارے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس کے بعد زمین کے فرشتوں میں ندا کی جاتی ہے کہ اللہ جبریل اور آسمان کے سارے فرشتے فلاں ابن فلاں سے محبت کرتے ہیں، اس لیے تم نے بھی محبت کرنا ہے۔ تو زمین کے سارے فرشتے اس بندے سے محبت کرتے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت ان بندوں کے ہاتھ میں جو فرشتے ہیں نور کے تھال دیتا ہے، اور ان نور کے تھالوں میں اللہ محبت کو سجا دیتا ہے، اور پھر وہ فرشتے اس بندے کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں اڑیل دیا کرتے ہیں۔ تو جن کو خدا مقبول کر لیتا ہے، جب تک چاند اور سورج نکلتی اور ڈوبتے رہیں گے ان کے نام کی اس طرح کی محفلیں سجتی رہیں گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اولاد غوث اعظم۔ اور یہ تو ان لوگوں کی بات کرتا ہوں جو لوگ نبی کے غلام ہیں، جو اہل بیت کے غلام ہیں، میں نے ان کا ذکر کیا۔ تو جن کی محبت کر کے بندہ اتنا مقبول ہوتا ہے، اس خاندان کی بات کا عالم کیا ہو، اس خاندان کی عظمت کا اندازہ کون کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ لوگ مر مر کے اللہ کی راہ میں جانیں قربان کر کے شہادت کا مرتبہ پاتے ہیں۔ آل محمد کا غلام بستر پہ مرتا ہے تو بھی خدا اسے وہ مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ انسان تلواروں کی جھنکاروں کے سائے میں زخمی ہو، خون بہے، زخموں سے نڈھال ہو، تڑپے، پیاسا ہو، مصیبت زدہ ہو، اور جب شہید ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں شہید ہوا، لیکن لوگ کہتے ہیں شہید ہوا، مگر جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے اسے لوگ کہیں نہ کہیں حضور کہتے ہیں من مات حب آل محمد مات شہیدہ، جو میری آل کی محبت میں مرا اللہ اسے مقام شہادت عطا فرماتا ہے۔ آپ بتائیں جن کی محبت بستر پر بھی شہادت عطا کرتی ہو، ان شہزادوں کی موت کا عالم کیا ہوگا، ان شہزادوں کی موت کے مرتبے کیا ہوں گے۔ امام کہتے جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے، جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے، اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا، اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا۔ اور یہ شعر منقبت کا ہے، غوث العظم دستگیر کی منقبت میں امام نے یہ شعر لکھا ہے،
جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے، اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا۔ اللہ اکبر۔ جب غلاموں کو غوث الاعظم اپنا دیدار موت کے وقت کراتے ہیں تو شہزادوں کی بالی کے سرہانے کیوں نہ آتے ہوں گے، اور پھر اس وقت کیوں نہ کرم فرماتے ہوں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آل محمد کے قدموں سے وابستہ رکھا ہے، اس لیے کہ یہ سعادت ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ جن کے خون میں شرافت عطا کرتا ہے، اللہ یہ سعادت انہیں نصیب فرماتا ہے۔ جن کے دلوں پہ ایمان نقش کر دیتا ہے، یہ سعادت انہیں نصیب فرماتا ہے۔ جن کے دلوں کو ایمان کے لیے مخصوص کر لیتا ہے، اللہ ان کو یہ سعادت عطا فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آل محمد کے غلام یہاں موجود ہے، غوث و خواجہ کے غلام یہاں موجود ہے، اولیاء اللہ کے غلام یہاں موجود ہے۔ دلوں میں ایمان موجود ہے، دلوں میں اسلام موجود ہے، پیشانیوں پہ نور کی چمک موجود ہے، لیکن بات اتنی ہے کہ اللہ اکبر، اللہ نے ہمیں خوش عقیدہ بنایا، یہ اس کا کروڑا کروڑ احسان ہے۔ اللہ نے ایمان کی دولت عطا کی، آل محمد کا دامن عطا کیا، نبی اور آل نبی کا دامن عطا کیا، غوث و خواجہ کا دامن عطا کیا، اولیاء اللہ کا دامن عطا کیا، قرآن مقدس جیسی کتاب عطا کی۔ اللہ رب العزت نے آخری نبی کا امتی بن مانگے بنایا۔ خدا کی قسم، اگر وہ موسیٰ کا امتی بناتا تو بھی بڑا کرم تھا، اگر وہ عیسیٰ کا امتی بناتا تو بھی بڑا احسان تھا، اگر وہ داؤد اور ایوب کے دامن سے وابستہ کرتا تو بھی بڑا کرم تھا، اگر وہ نوح کا امتی بناتا تو بھی کرم تھا، مگر اللہ اکبر، میرے اللہ نے اس کا امتی بنایا ہے کہ جو سوتا نہیں ہے راتوں کو امت کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے، جو راتوں کو سوتا نہیں ہے امت کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ لوگ گنبد خضرا دیکھ کر اولاد بھول جاتے ہیں، یہ نبی کیسا ہے، خدا کا جلوہ دیکھ کر بھی امت کو یاد کر۔ اللہ نے ایسا نبی عطا کیا جو خدا کا رخ ہے، جو خدا کا وجہ منیر دیکھ کر، جو خدا وجہ منیر دیکھ کر بھی امت کے چہرے نہیں بھولتا۔ اللہ نے ایسے نبی کے دامن سے وابستہ کیا، لیکن اس قوم کو کیا کہیں، ایسے نبی کے دامن سے وابستہ ہونے کے بعد بھی ہم نے نبی کو کتنا خوش کرنے کی کوشش کی ہے۔ یاد رکھیں، میں بڑی تفصیلی گفتگو نہیں کر سکتا، بہت مختصر وقت کے لیے آیا ہوں، اس لیے کہ مجھے اپنے وقت پر اپنے سفر کا آغاز بھی کرنا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جو رسول خدا کا وجہ منیر دیکھ کر، اس لیے کہ میں چہرہ تو نہیں کہہ سکتا، البتہ وجہ منیر کہہ سکتا ہوں، بات ایک ہی ہے، لیکن میں لوگوں کو شبے میں نہیں ڈالنا چاہتا، اس لیے کہ چہرہ خدا کا ہمارے چہرے کی طرح نہیں ہے۔ اب اگر وجہ منیر کی تشریح کروں تو اتنا کہہ سکتا ہوں، اللہ کا چہرہ جیسا کہ اس کے شایان شان ہے، جیسا کہ اس کی شان کو زیبا ہے، ہمارے چہرے کی طرح اس کا چہرہ نہیں۔ اس کے چہرے میں ناک نہیں، اس کے چہرے میں آنکھ نہیں، اس کے چہرے میں کان نہیں، اس کے چہرے میں زبان نہیں، بے زبان کلام کرتا ہے، بن آنکھوں سے دیکھتا ہے، بغیر کانوں سے سنتا ہے، لیکن سننے کی شان یہ ہے، خدا کی قسم، دور و نزدیک اس کے لیے دور و نزدیک نہیں، نہ کوئی چیز اس کے لیے دور ہے، نہ کوئی چیز اس کے لیے نزدیک ہے، وہ ہر نزدیکی سے پاک ہے، وہ ہر دوری سے پاک ہے، وہ ہر زمان سے پاک ہے، وہ ہر مکان سے پاک ہے۔ لیکن تمہیں سمجھانے کے لیے اللہ کا چہرہ جیسا کہ اس کی شان ہے، حضور نے اس چہرے کو دیکھا، اس وجہ منیر کو دیکھا۔ غور تو فرمائیں، لوگ گنبد خضرا دیکھ کر اولاد بھول جاتے ہیں، حضور کو امت سے پیار کتنا ہے، خدا کا وجہ منیر دیکھ کر بھی امت کے چہرے یاد آ گئے۔ اللہ نے فرمایا، محبوب مانگ کیا مانگتا ہے؟ عرض کی، مولا میں اپنی امت کی بخشش مانگتا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، سیدہ کائنات، ملکہ فردوس بری، مخدومہ کائنات، سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا، شہزادی کونین نے ایک بار عرض کیا تھا، بابا جان میں نے یہ سنا ہے اور آپ نے بھی کہا ہے
ہے اور اللہ نے بھی فرمایا ہے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، اللہ نے جو باتیں معراج میں کرنی تھی اپنے محبوب سے کر لی۔ بابا یہ تو بتائیں اللہ نے وہ باتیں کیا کی ہے، وہ باتیں کی کیا ہے جس کو نہ اللہ نے بتایا نہ رسول اللہ نے بتایا، آپ نے یار گار کو بھی نہیں بتایا، آپ نے مولائے کائنات کو بھی نہیں بتایا، آپ نے امت کے سب سے سخی عثمان غنی کو بھی نہیں بتایا، آپ نے عدل کے پیکر عمر ابن خطاب کو بھی نہیں بتایا، جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا اس عائشہ کو بھی نہیں بتایا۔ یا رسول اللہ مجھے تو بتا دیں کہ اللہ نے آپ سے باتیں کیا کی ہے۔ آقا نے فرمایا بیٹی تیرے سوا کوئی پوچھتا تو نہ بتاتا، مگر میں تجھے بھی سب نہیں بتاتا، ایک ہی بات بتاتا ہوں بیٹی، اسے یاد رکھنا۔ ایک ہی بات بتاتا ہوں، جب میں اپنے اللہ کے قرب میں پہنچا، کعبہ قوسین کی حدیں ٹوٹ گئی، فاصلے ختم ہو گئے، جلوہ ظاہر جلوہ باطن میں فنا ہو گیا، دنا کی گودی میں دلہ کے لنگر اٹھا دیے گئے، جس وقت سارے پردے ہٹ گئے، موسیٰ جس کا متمنی تھا وہ تصورات ختم ہو گئے، ابراہیم نے جس جلوے کو دیکھنے کی تمنا کی تھی بلکہ تصورات ابراہیم جہاں سجدہ ریز ہو گئے اس کے آگے بھی تیرا بابا پہنچا اور تیرے بابا نے اس قرب کو اختیار کیا جہاں قرب کی حدیں ختم ہو جاتی ہے، فاصلے اپنی جگہ جہاں قرب کی حدیں ختم ہوتی ہے بیٹی وہاں تیرا بابا پہنچا اور اتنے قریب پہنچا کہ حدیں ختم ہیں، دور و نزدیک کی حدیں ختم ہیں۔ اس مقام پہ پہنچ کر تیرے بابا نے التحیات للہ والصلوات والطیبات کہا تو تیرے بابا کو تیرے رب نے السلام علیکہ ایھا النبی کہا۔ بیٹی اس منزل میں میں پہنچا تو میرے اللہ نے مجھ سے کہا حبیب مانگو کیا مانگتے ہو، حبیب مانگو کیا مانگتے ہو، حبیب مانگو کیا مانگتے ہو۔ میری بیٹی میرے اللہ نے 70,000 مرتبہ مجھ سے کہا محبوب مانگو کیا مانگتے ہو۔ بیٹی مچل کر کہتی ہے، شہزادی کونین کہتی ہے بابا 70,000 بار وہ کہتا تھا مانگ کیا مانگتا ہے تو آپ نے کیا کیا مانگا؟ ارشاد ہوا بیٹی وہ جب جب کہتا مانگ لے کیا مانگتا ہے تو میں کہتا میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ پھر اس نے ارشاد فرمایا حبیب فکر امت اتنی کیوں ہے، ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں قیامت کے دن تجھے رسوا نہیں کریں گے، تیری امت کے حوالے سے رسوا نہیں کریں گے۔ حبیب تو جسے چاہے گا ہم اس کا نہیں تیرا چہرہ دیکھ کر اسے بخش دیں گے، اسے جنت عطا کریں گے۔ محبوب تجھ سے وعدہ ہے تیری امت کے پاپ نہ دیکھوں گا بلکہ تیرا رخ مددہا دیکھ کر کے اسے بخش دوں گا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں خدا نے ایسا رسول عطا کیا لیکن ہم نے امتی ہونے کا حق کیا ادا کیا؟ کسی کا باپ بہت اچھا ہوتا ہے لیکن بیٹا اگر بگڑا ہو تو باپ کے اچھے ہونے سے بیٹے کے بگڑنے پر کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ اچھے باپ اور شریف باپ کا سر بیٹے کے پاپ پر جھک جاتا ہے۔ جس باپ کے دل میں بیٹے سے محبت ہے، جس بیٹے کے دل میں باپ کی محبت ہے وہ یہ سوچ کر کے پاپ نہیں کرتا کہ میری وجہ سے میرے اچھے باپ کی گردن نہ جھک جائے۔ کنعان جیسے پاپی بیٹے کی وجہ سے نوح کی گردن جھکی، قابیل جیسے بیٹے کی وجہ سے آدم کی گردن جھکی۔ اچھے باپ شریف باپ غیرت کی وجہ سے اولاد کے پاپ کی وجہ سے گردن جھکا لیتے ہیں، لیکن اچھا بیٹا یہ سوچ کر کہ میرا اچھا باپ کہیں میرے پاپ کی وجہ سے شرمندہ نہ ہو جائے۔ یاد رکھنا باپ کا بیٹے سے جو رشتہ ہے اس سے بڑا رشتہ امتی کا نبی سے ہوتا ہے۔ اب بتائیں جس رسول کو خدا نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہا، جس رسول کے بارے میں خدا نے فرمایا اللہ اکبر وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ حبیب ہم نے تیرے لیے تیرا ذکر بلند کیا۔ حبیب کو اتنی بلندی عطا کی کہ وہاں تک کوئی نہیں گیا، لیکن اس امت نے کیسا عشق کیا نبی سے کہ کہیں معاذ اللہ ایسا تو نہیں کہ ہمارے پاپ کی وجہ سے ہمارے نبی کا سر شرمندہ ہو جائے۔ کبھی سوچا، کبھی غور کیا؟ حیرت کی بات ہے، باپ اگر ہمارے پاپ کی وجہ سے شرمندہ ہو تو ہم پاپ نہیں کرتے،
لیکن رسول پاک معاذ اللہ، اللہ نہ کرے، صدبار نہ کرے، ہمارے پاپ کی وجہ سے شرمندہ ہو جائے. یہ فکر کس کو تھی؟ اہل اللہ کو تھی. ایک دن رابعہ سے کسی نے کہا رابعہ اتنی عبادت کیوں کرتی ہے؟ کیا تجھے پتا نہیں کہ خدا بخش دے گا؟ اللہ کریم ہے، بخش دے گا، تجھے پتا نہیں؟ رابعہ نے کہا مجھے پتا ہے کہ وہ کروڑوں سال کے پاپیوں کو بھی بخش دے تو اس کا کوئی نقصان نہیں، لیکن اتنی کثرت سے عبادت کرنے کی وجہ یہ ہے. رابعہ اتنی کثرت سے، کثرت رابعہ کی کیا تھی کہ جب راتوں کو نیند آتی تو اپنے بالوں کو جو ہے وہ رسیوں سے باندھ لیتی اور نفس سے کہتی اے نفس اگر تو مجھے سلانا چاہے گا تو میں تجھے اس طرح جگاؤں گی. کبھی کبھی راتوں کو نیند آتی تو مٹی اٹھا کر آنکھوں میں ڈال کر کے کہتی اے آنکھوں اگر تم سونا چاہو گی تو میں تمہیں اس طرح سزا دے کر کے جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان کر دوں گی، اس لیے مجھے نیند کے غلبے کی طرف نہ لے جانا، مجھے نفس کی محبت کی طرف نہ لے جانا. رابعہ اتنی کثرت سے عبادت کرتی تھی، کبھی 300 رکعت، کبھی 700 رکعت، کبھی 1000 رکعت. رابعہ نے راتوں کو نماز پڑھی ہے. کوئی دن ایسا نہیں گیا جس دن رابعہ نے روزہ نہ رکھا ہو سوائے ان دنوں کے جن دن ممانعت کے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. تو رابعہ سے کسی نے کہا رابعہ کیا تجھے اللہ کے کرم پر بھروسہ نہیں کہ وہ تجھے بخش دے گا؟ رابعہ نے کہا کوئی کچھ نہ کرے تو بھی وہ بخش دے، لیکن کثرت سے عبادت اس لیے کرتی ہوں کہ میری عبادت کو دیکھ کر قیامت کے دن مصطفیٰ جان رحمت اور انبیاء سے کہیں ذرا دیکھو تمہاری امت کے جو مرد نہیں کر سکے وہ میری امت کی عورت کر کے آئی ہے، میری وجہ سے میرے نبی کا سر فخر سے اونچا ہو جائے. بات جنت کی کون کرتا ہے؟ میرا رب تو ایسا کریم ہے کہ کتے کو پانی پلانے پہ بھی جنت دے دیتا ہے. بات جنت کی نہیں ہے، بات عشق مصطفیٰ کی ہے، بات مصطفیٰ جان رحمت سے محبت کی ہے. میں عاشقوں کے سامنے گفتگو کرنے لگا ہوں، میں غلامان نبی اور آل نبی کے سامنے گفتگو کرنے بیٹھا ہوں. اللہ اکبر. یہاں جنت کی لالچ تمہیں دیتا کون ہے؟ خدا کی قسم ہم نہ جنت کو حقیر سمجھتے ہیں اور نہ جنت کو مصطفیٰ جان رحمت کی ملکیت سے باہر سمجھتے ہیں. ارے مصطفیٰ کریم کے قبضے میں جنت ہونے پہ لوگ مناظرے کرتے ہیں. ہمارا تو ایمان ہے جنت کی کنجیاں بلال کے ہاتھوں میں عطا کی گئی، جنت کی کنجیاں تو صدیق کے ہاتھوں میں عطا کی گئی، جنت کی کنجیاں تو صدیق کے ہاتھوں میں عطا کی گئی، جنت کی کنجیاں تو بلال کے ہاتھوں میں عطا. حدیث اٹھا کر کے دیکھیں حضور فرماتے قیامت کے دن اللہ فرمائے گا اینا محمد، محمد کہاں ہے؟ میں عرض کروں گا لبیک میں حاضر ہوں. اللہ فرمائے گا حبیب یہ جنت کی کنجیاں لو، آپ کی ملکیت اپنے ہاتھ میں لو. حضور فرماتے میں کہوں گا اینا ابو بکر بلال، ابو بکر اور بلال کہاں ہے؟ اور پھر میں ان کے ہاتھوں میں وہ کنجیاں دوں گا اور کہوں گا جاؤ جنت کا دروازہ کھولو. خدا کی قسم جنت کی کنجیاں ابو بکر اور بلال اپنے ہاتھوں سے کھولیں گے اور اس کے بعد اس میں جائے گا وہ ابو بکر کے ہاتھوں سے چابیوں سے جو ہے وہ جنت کے تالے کھلیں گے. ابو بکر جنت کھولیں گے لیکن جنت میں وہ جائے گا جو علی کا غلام ہوگا، جو علی والا نہیں. آقا فرماتے ہیں علی کے ہاتھ میں چٹھیاں ہوگی، علی جس کو ٹکٹ دیتے جائیں گے وہ اندر داخل ہوتے جائیں. چابیاں ابو بکر کو دی، چٹھیاں علی کو دی، پابند کر دیا نہ اس سے دشمنی لینا نہ اس سے دشمنی لینا. اس سے دشمنی لوگے وہ تو دروازے پہ کھڑا ہے، اس سے دشمنی لوگے اس کے ہاتھ میں چٹھیاں ہیں. اسی لیے میرا امام کہتا ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. میں عاشقوں سے گفتگو کرنے لگا ہوں. اللہ نے ایسا نبی عطا کیا جو مالک جنت ہے، بلکہ جو مالک کل ہے. خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا.
دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ لوگ کہتے سنی نبی کو خدا کا شریک مانتے ہیں، ہم کہتے شریک مانتے تو لڑائی ہوتی، ہمارے یہاں شریک میں لڑائیاں ہوتی، حبیب میں نہیں ہوتی۔ ہم نبی کو شریک نہیں مانتے بلکہ حبیب مانتے ہیں، اس لیے کہ شریک ماننے میں کوئی فضیلت نہیں ہے، حبیب ماننے میں فضیلت ہے۔ جہاں شریک ہوتے ہیں وہاں لڑائی ہوتی ہے۔ شریک کس کو کہتے ہیں؟ پارٹنر کو کہتے ہیں۔ جب دو پارٹنر آپس میں تجارت کو لے کر کے بیٹھتے ہیں، ایک ایک پائی پر بحث ہوتی ہے، بتائیے 1 روپیہ گیا کہاں، بتائیے 50 پیسے ہوئے کیا، کس سے؟ شریک سے حساب ہوتا ہے۔ لیکن جو تھوڑی دیر پہلے 98 پہ لڑ رہا تھا اپنے شریک سے، پارٹنر سے، گھر آ کر کے بیٹا کہتا ہے بابا وہ 5 لاکھ کی بائک میرے دوست نے لی ہے، آپ کا خیال کیا؟ کہا بیٹا تجھے منع کس نے کیا؟ حیرت ہوتی ہے، ارے 98 پر تو لڑ رہا تھا اور یہاں 5 لاکھ کے چیک کی بات کر رہا ہے۔ وہ کہے گا مولوی ہوش میں آ، وہ شریک تھا یہ حبیب ہے۔ شریک و حبیب میں فرق یہ ہوتا ہے، اس لیے شریک ماننے میں کوئی فضیلت نہیں، حبیب ماننے میں فضیلت ہے۔ عیسیٰ کو ماننے والے وہ پاگل ہے جو شریک مانتے ہیں، اس لیے کہ جو شریک ہوتا ہے اس میں میرا اور تیرا ہوتا ہے، اس میں حساب و کتاب ہوتا ہے۔ جو حبیب ہوتا ہے اس سے کوئی حساب و کتاب نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، ہم شریک نہیں حبیب مانتے ہیں۔ چاند اللہ نے بنایا، اگر محبوب شریک ہوتے حضور ٹکڑے کرتے تو بحث ہوتی، بنایا میں نے توڑا تو نے کیسے؟ مگر اللہ اکبر وہ شریک نہیں بلکہ حبیب ہے، اسی لیے اللہ کے حبیب نے جب توڑا تو قدرت نے کہا محبوب اعتراض اس پہ نہیں، اس لیے کہ بنایا اسی لیے تھا، ہم بنائیں گے تو ٹکڑے کرے گا۔ شریک کوئی کام کرے دوسرا شریک ٹوک دیتا ہے۔ مولا نے سورج غروب کیا، حضور نے نکال دیا، اللہ نے نہیں کہا تو نے نکالا کیوں، بلکہ قدرت کہتی حبیب آج غروب اس لیے کیا تھا تاکہ لوگ تیری قوت کا اندازہ لگا لیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، حضور شریک نہیں، حضور حبیب ہے۔ اللہ کا حبیب ہمیں ملا، لیکن ہم نے قدر کیا کی؟ یہی سب سے بڑی بات۔ وہ اللہ ہو کر محبوب کی چاہت پر قبلہ بدل دیتا ہے، ہم بندے ہو کر محبوب کی چاہت پہ زندگی نہیں بدلتے، اور ساری زندگی یہ دعویٰ ہم حضور کی عاشق ہے۔ رونا اسی پر ہے، عشق کیا کس نے؟ رونا اسی پر ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جہیم۔ نیکوں کے لیے جنت ہے، عاشقوں کے لیے جنت ہے، اور گنہگار پاپیوں کے لیے جہنم ہے۔ جنہوں نے عشق کا حق نہ ادا کیا وہ جہنم کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ قیامت کے دن 70 نبیوں کے برابر عمل بھی لاؤ گے تو بخشے نہیں جاؤ گے، حالانکہ کوئی 70 نبی کے برابر عمل کر نہیں سکتا۔ ایک نبی کے برابر عمل نہیں کر سکتا تو 70 انبیاء کے برابر عمل کیسے کر سکتا ہے؟ لیکن حضور نے فرمایا 70 نبیوں کے برابر اعمال بھی لاؤ گے تو بخشے نہیں جاؤ گے جب تک خدا کا کرم نہ ہو، اللہ کا فضل نہ ہو۔ آپ مجھے بتائیں، ہم عشق کے دعوے دار، ہمارے پاس عمل کیا ہے؟ ہم نے تو بس یہی رٹا، یہی پہاڑا رٹا، ہم تو عاشق ہیں، ہم تو عاشق ہیں۔ جو عشاق تھے وہ تو راتوں کو روتے تھے کہ ہم عبادت کا حق ادا نہیں کر پانے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے یہ پہاڑا ہمیں کس نے رٹا دیا؟ ہم عاشق ہیں، ہم تو مفت میں جنت پائیں گے، ہم تو بخش دیے جائیں گے۔ حضور فرماتے ہیں 70 انبیاء کے اعمال لاؤ گے تو بھی بخشے نہ جاؤ گے جب تک وہ کرم نہ فرمائے۔ آج ہمارا حال یہ، مسجدیں ہم نے ویران کی، آج اپنا حال یہ، ہم نے زنا کے اڈوں کو آباد کیا،
آج اپنا حال یہ ہم نے شراب کے اڈوں کو آباد کیا. آج اپنا حال یہ ہم نہ بیوی کے حقوق ادا کرتے ہیں نہ بچوں کے حقوق ادا کرتے ہیں. آج اپنا حال یہ ہے نہ استاد کے حقوق ادا کرتے ہیں نہ ماں باپ کے حقوق ادا کرتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس قدر بد عمل ہو چکی ہے یہ قوم، ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس قوم کا عمل سے کبھی کوئی تعلق ہی نہ رہا ہو. آپ جانتے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس کو جتنا عشق ہوتا ہے وہ عمل کے معاملے میں اتنا آگے بڑھتا ہے. عشق کی پہچان یہ ہے، عشق کا طریقہ یہ ہے، عشق کا انداز یہ ہے. جب عشق ہوگا تو عمل کے معاملے میں انسان آگے بڑھے گا. اللہ اکبر. آئیے آپ کسی بھی عاشق کی زندگی کا نام لیں، ابو بکر صدیق سے لے کر اویس قرنی تک، بلال حبشی سے لے کر اللہ اکبر امام مہدی تک، آپ کسی بھی عاشق کا نام لیں، اس کی زندگی کے اندر جیسے جیسے عشق بڑھتا جائے گا عمل بھی بڑھتا جائے گا. حال یہ ہے چہروں سے داڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھینک رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم سے بڑا عاشق رسول کون؟ نماز کے وقت میں موبائل پر گیم کھیل رہے ہیں، ہم سے بڑا عاشق رسول کون؟ آپ جانتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کی گلی سے گزرے. چند نوجوان وہاں پر کہے لگا رہے تھے، ہنس رہے تھے. حضور علیہ السلام ان کے قریب اپنی سواری سے اتر کر گئے اور فرمایا، کیا تمہیں جنت کی ضمانت مل گئی؟ کیا تمہیں جنت کی ضمانت مل گئی؟ وہ چپ ہو گئے. آقا کریم نے فرمایا، مجھے افسوس ہے ان لوگوں پر کہ جنہیں جنت میں جانے کی ضمانت نہ ملی اور وہ کہے لگا کے ہنستے. اگر چند لڑکے صرف ہنس رہے ہیں تو حضور ان پہ اتنا ناراض ہوتے ہیں. جو 3 گھنٹہ فلم دیکھیں ان پہ ناراضگی کا حال کیا ہوگا؟ جو زنا کے مناظر انٹرنیٹ پر دیکھیں ان کا حال کیا ہوگا؟ حضور ان سے کتنا ناراض ہوں گے. اور یاد رکھیں، جس دن قوم سے نبی ناراض ہوتا ہے اسی دن اس قوم پہ عذاب آتا ہے. آج یہ قوم اس طرح تباہ نہ ہوتی، آج یہ قوم اس طرح برباد نہ ہوتی، آج اس قوم اس طرح سے آنسو نہ روتی، آج یہ قوم کی املاک اس طریقے سے جلائی نہ جاتی، آج اس قوم کو اس طریقے سے تنگ نہ کیا جاتا اگر تم سے تمہارے رسول راضی ہوتے. حضور شاید ہم سے ناراض ہو چکے ہیں، حضور کی رحمت ہم سے روٹ چکی ہے، اسی لیے آج ہر جگہ مسلمانوں کی آنکھوں میں آنسو ہے. بیت المقدس سے لے کر ملک شام تک، یمن سے لے کر لیبیا تک، آپ پوری دنیا میں مسلمانوں کا جائزہ لیں اور ہندوستان میں بسنے والے مسلمانوں، اب تو تم پر زمین تنگ کرنے کا پلان بن چکا ہے. اگر آج بھی تم نے ہوش کے ناخن نہ لیا، ذرا سوچو تو صحیح، اگر انسان چارپائی پر سوئے اور چونٹی کاٹنے کا اندیشہ ہو تو انسان سونے سے پہلے چونٹیوں سے حفاظت کے لیے انتظام کرتا ہے، جبکہ اسے پتا ہے چونٹی کچھ نہیں کر سکتی. ہندوستان کے مسلمانوں، تم پہ زمین کا تنگ کرنے کا پلان بن چکا ہے اور تم نے اس سے حفاظت کے لیے طریقہ کیا اختیار کیا؟ یہ کہ تمہارے نوجوان زنا کے اڈوں پہ جا رہے ہیں، یہی تم نے اس سے حفاظت کا طریقہ اختیار کیا. یہی کہ تم رات کے 3-3 4-4 بجے تک موبائل پر گندی فلمیں دیکھ رہے ہو. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کسی بھی تباہ ہو جانے والی قوم کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے جو تم کر رہے ہو. کسی بھی برباد ہونے والی قوم کا طریقہ یہی ہوتا ہے جو تم کر رہے ہو. اگر ایک کتے سے سیکھ سکتے ہو تو سیکھ لو. کتے پہ ایک ڈنڈا بیٹھتا ہے تو وہ پھر کسی اور جگہ نہیں جاتا، وہ اپنے مالک کے دروازے پہ لوٹ کر کے آتا ہے. اس کو پتا ہے اگر مجھے پناہ ملے گی تو صرف میرے مالک کے دروازے پر اور کسی کے دروازے پر نہیں. تم پر اتنے ڈنڈے بیٹھ رہے ہیں، تمہیں اتنا مارا جا رہا ہے، تمہیں اتنا ستایا جا رہا ہے، تم اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے کے لیے تیار نہیں، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ سیاسی لیڈر تمہاری تقدیروں کو بدل دیں گے. تم یہ سمجھتے ہو کہ مال و دولت کی فراوانی تمہارے حالات کو تبدیل کر دے گی. خدا کی عزت کی قسم، جب تک مسلمان راتوں کو مصلی پر رونا نہیں سیکھتا، جب تک مسلمان فجر کی نماز میں جمعہ کی طرح آنا نہیں سیکھتا، جب تک مسلمان ماہ رمضان شریف میں روزوں کی پابندی نہیں سیکھتا، اس وقت تک تمہارے حالات کو دنیا کی کوئی قوم نہیں بدل سکتی. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان
انسان کو اگر ٹھوکر لگتی ہے تو بھی اس کے گناہوں کے سبب سے لگتی ہے، انسان کا جلتا ہوا چراغ بجھ جاتا ہے تو بھی وہ اس کے گناہوں کے سبب سے بجھتا ہے۔ انسان کو ٹھوکر لگے اس کو استغفار کرنا چاہیے، لیکن حیرت کی بات ہے ٹھوکر لگنے پر جو قوم استغفار کرتی تھی آج اس قوم کو جلائے جانے پر بھی کوئی توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ پھر ہمارے حالات کیسے بدلے، ہمارے روزی روٹی کے مسائل کیسے حل ہوں گے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جہاں خوف خدا کی بات کی جاتی ہے میری قوم کا اس بیان میں دل نہیں لگتا۔ ہم تو وہاں جانا چاہتے ہیں جہاں ہمیں مفت میں جنت تقسیم کی جائے۔ بڑی معذرت کے ساتھ مفت میں جنت نہیں مل سکتی، اور ہمارا ایمان ہے ہمارے بزرگوں نے جنت کے لیے عبادت نہیں کی، ہمارے بزرگوں نے تو اللہ کی وفاداری کو ثابت کرنے کے لیے عبادت کی۔ میں بارہا اپنی قوم کو بتا چکا ہوں، جو جتنا اعلیٰ نسب ہے، جو جتنا اعلیٰ عشق، جو جتنا اعلیٰ ایمان رکھتا ہے وہ ابد آگے ہے۔ خدا کی قسم اگر ہم کہتے ہیں نا جنت کسی کے گھر کی کنیز ہے، کنیز اگر کسی کے لیے کہا جا سکتا ہے تو وہ ذات سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کے ساتھ۔ اس دروازے سے جنت تقسیم ہوتی، اس دروازے سے جنت بڑھتی ہے، بلکہ سدرا پہ رہنے والا اس دروازے پر آتا ہے تو اپنی جھولی کو پسار کر آتا۔ اگر ہم یہ کہہ سکتے نا ایک گھر ایسا بتاؤ جس میں کسی چیز کی کمی نہ ہو تو میں وہ گھر سیدہ فاطمہ کا بتا سکتا ہوں، جس میں کسی چیز کی کمی نہ ہو، اس لیے کہ نبی نبوت جس کے گھر کا پیرا دیتی ہو وہ دروازہ سیدہ فاطمہ کا، ولایت جس کے گھر میں پلتی ہو، امامت جس کے گھر میں پروان چڑھتی ہو وہ گھر سیدہ فاطمہ الزہرا کا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی سیدہ کائنات کی شان یہ تھی، روزانہ عشاء کے بعد جب نفل شروع کرتی تو ایک سجدے میں پوری رات گزار دیتی۔ بڑی معذرت کے ساتھ اس پیر کا دامن کبھی نہ پکڑنا جو یہ کہتا ہے کہ تیرے لیے میں کافی ہوں، تجھے عبادت کی ضرورت نہیں۔ اتنے سارے سادات موجود ہیں، ہمارے بزرگ موجود ہیں، اسلاف موجود ہیں، میں ان کی موجودگی میں کہتا ہوں اس قذاب کا جھوٹے کا دامن کبھی نہ پکڑنا جو یہ کہتا ہوں کہ تیرے لیے میں کافی ہوں، تجھے عمل کی ضرورت نہیں۔ اس لیے کہ رسول اللہ نے اپنی بیٹی سے کہا تھا فاطمہ جس کو عمل نے پیچھے کر دیا اس کو نسب آگے نہیں کر سکتا، میری بیٹی عمل کی طرف توجہ دینا، اس لیے کہ میری تمنا یہ ہے کہ اور لوگ نسب لائیں، میری اہل بیت عمل لائیں۔ حضور نے یہ فرمایا، اور خدا کی قسم حضور کی جتنی اولاد ہیں وہ سب نسبی طور پر نبی سے جڑی ہوئی ہے۔ سیدہ فاطمہ اصلی طور پر، اصل کے طور پر، اس لیے کہ فاطمہ کے بغیر کوئی نبی کی آل ہو نہیں سکتا، واسطہ ہے۔ حسنین کریمین کو بھی اگر نبی کی آل ہونے کا شرف حاصل ہے وہ سیدہ فاطمہ کی وجہ سے، اماموں کو جو نبی کی اولاد ہونے کا شرف حاصل ہے وہ سیدہ فاطمہ کی وجہ سے۔ حضور نے جو سادات کی اصل ہے، اس لیے میں سادات کا ذکر کر رہا ہوں، سادات کی جو اصل ہے، اس لیے کہ جب سادات کی اصل سے یہ کلام ہے، جب گھر والوں سے یہ کلام ہے تو در والوں کو تو پہلے ہی ہاتھ پیر سمیٹنا چاہیے۔ میں اس لیے بہت اوپر کی بات کر رہا ہوں، حضور نے کسی امتی سے نہیں کہا، حضور نے فرمایا بیٹی فاطمہ جس کو عمل نے پیچھے کر دیا اس کو نسب آگے نہیں کر سکتا۔ اور نبی کی بیٹی نے اتنی عبادت کی، اوروں کی بیٹیوں کی عبادت نبی کی بیٹی کی عبادت کے برابر کبھی نہیں ہو سکتی۔ آپ غور فرمائیں، لوگوں کے گھر میں بھرا ہوا تھا تو دیا، سیدان نے کچھ نہیں تھا تو بچوں کو گروی رکھ کر کے دیا۔ آپ غور فرمائیں، یعنی رسول پاک کے گھر والوں نے اوروں سے بڑھ کر کے کیا۔ یہ بات بھی میں آپ کے سامنے ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں، غیر سید میں آپ کوئی ایسا عبادت گزار نہیں دکھا سکتے جس نے عشاء کے وضو سے 40 سال فجر کی نماز ادا کی۔ غیر سادات میں آپ کوئی ایسا بندہ نہیں دکھا سکتے جس نے 70 سال تک کبھی بستر کو پیٹ نہیں لگائی۔
غریب نواز کی بات کرتے ہیں، غریب نواز کی زندگی اٹھا کے پڑھیں، وہ کہانی قصوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، حقیقی زندگی کی بات کر رہا ہوں۔ آپ نے آخر کے 70 سال نہ کبھی دن کو بستر کو پیٹ لگایا، نہ کبھی رات کو بستر کو پیٹ لگایا، جس کی زندگی کے 70 سال خدا کی عبادت میں گزرے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا غریب نواز کا پیر کوئی کامل پیر نہ تھا؟ انہوں نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا معین الدین تیرے لیے ہم کافی ہیں؟ جو 2 انگلیوں کے درمیان 18,000 عالم دکھاتا ہو، جو 2 انگلیوں کے درمیان 18,000 عالم دکھاتا ہو، جو 2 رکعت کی نماز کے بعد عرش تک نظر پہنچاتا ہو، جس نے کہا کہ اینٹ کو ہاتھ لگا تو وہ سونا بن جاتی ہو، ایسا پیر کہتا ہے معین الدین تیرا کام پورا ہو گیا۔ کام پورا ہونے کے بعد عبادت کا یہ عالم ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم تو خدا تک پہنچے، ہمیں عمل کی کیا ضرورت ہے؟ غریب نواز کو پیر نے کہا تھا تیرا کام پورا ہو گیا۔ کام پورا، پتہ چلا کام پورا ہو جائے تو بھی عبادت کا یہ انداز ہوتا ہے۔ ابھی تو جن کا کام شروع بھی نہیں ہوا وہ عبادت چھوڑ کر کے بیٹھے۔ گھروں کے اندر روزانہ ٹی وی تو کھلتا ہے، گھروں کے اندر روزانہ ٹی وی تو کھلتا ہے، لیکن روزانہ قرآن نہیں کھلتا۔ اپنے اللہ سے تعلق کیسے جوڑیں گے ہم؟ خدا کا قرب کیسے حاصل کریں گے ہم؟ اور یاد رکھنا اگر یہی حالات رہیں تو آنے والے حالات بڑے بدترین ہوں گے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے عرض کروں، ایک دن حضرت کعب احبار سیدنا فاروق اعظم نے کہا، اے کعب ذرا مجھے ایسی باتیں سنا جس سے میرے دل میں اللہ کے خوف کا اضافہ ہو۔ اس لیے کہ جب دل میں خوف خدا جتنا بڑھے گا اتنا انسان اللہ کا قرب حاصل کرے گا، اور جو اللہ سے جتنا ڈرتا ہے وہ اللہ کا اتنا مقرب ہوتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ خشیت ربانی جس کے دل میں ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پوری کائنات میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے تھے، اسی لیے حضور علیہ السلام کی آنکھیں ہمیشہ اشکبار رہتی تھی، اور جو حضور سے قریب ہوا اس کی آنکھیں ہمیشہ اشکبار رہتی تھی۔ آپ جانتے ہیں یہاں پر ایک بات مجھے یاد آئی، حضرت امام حسن بصری کہتے ہیں ایک مرتبہ میں حج کے موقع پر مکہ المکرمہ گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ کعبے کے پرنالے سے، جس کو میزاب رحمت کہتے ہیں، بارش نہیں ہو رہی ہے لیکن پانی ٹپک رہا ہے۔ کعبے کی چھت کا جو پرنالہ ہے میزاب رحمت، اس سے پانی ٹپک رہا ہے۔ میں نے ٹپکتا ہوا پانی دیکھا، مجھے حیرت ہوئی کہ بارش نہیں ہو رہی ہے اس کے باوجود بھی یہ پانی کیسے ٹپک رہا ہے۔ تو میں نے سوچا چل کر کے دیکھتے ہیں۔ جب میں اوپر چڑھا تو میں نے کیا دیکھا، ایک بندہ کعبے کی چھت پہ سجدے میں ہے اور وہ گڑ گڑا کر کہتا ہے، اللہ قیامت کے دن تم مجھ سے حساب نہیں لینا اور تو میری مغفرت کر دینا۔ قیامت کے دن تم مجھ سے حساب نہیں لینا، تو میری مغفرت کر دینا۔ اس وقت مجھے اس پہ ترس آیا کہ شاید کسی ایسے وائز جو مکمل طور پہ علم والا نہ ہو، اس سے اس نے کوئی ڈر کا خطاب، خوف خدا کا خطاب سن لیا، اس لیے اتنا روتا ہے اور اتنا بلکتا ہے۔ جب یہ سجدے سے سر اٹھائے گا تو میں اس کو تسلی دوں گا، اللہ کے بندے ایمان کیا ہے، بین الخوف و رجا، کہ خوف اور امید کے درمیان کی کیفیت کا نام ایمان ہے۔ اتنا تھوڑی ڈرتے ہیں جتنا تو ڈر رہا ہے۔ تو میں انتظار کرنے لگا کہ وہ سر سجدے سے اٹھائے تو میں اس بندے کی اصلاح کروں، لیکن میں تردد میں بھی تھا کیونکہ اس کے جسم پر جو کپڑے تھے وہ دیہاتیوں کی طرح نہیں تھے، وہ عام عوام کی طرح نہیں تھے۔ اس کے کپڑے بتاتے تھے کہ کسی اعلیٰ خاندان کا شہزادہ ہے، لیکن جس وقت اس نے سر کو سجدے سے اٹھایا میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ میں اس کی کیا اصلاح کر سکتا تھا، اس کو دیکھ کر میری اصلاح ہو گئی، اس لیے کہ وہ رونے والا جس کے آنسو میزاب رحمت سے پرنالے کے ذریعے سے نیچے حتیم میں نچھاور ہو رہے تھے۔ یہ کہانی قصہ نہیں، آپ کتاب زہد اٹھا کر کے دیکھیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، رونے والا اتنا رویا
کہ اس کے آنسو کعبے کے پرنالے سے حتیم میں نچھاور ہونے لگے۔ حسن بصری کہتے ہیں میں تو اس کو تسلی دینے گیا تھا، لیکن مجھے پھر یہ میری اصلاح ہو گئی کہ اللہ کے خوف میں اتنا ہی رونا چاہیے جتنا یہ رو رہا ہے، اس لیے کہ وہ رونے والا کوئی اور نہیں تھا، وہ نوجوانان جنت کا سردار مولا حسین تھے جو اتنا رو رہے تھے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، پیدا ہوتے ہی جس کو جنتی نہیں بلکہ جنتی جوانوں کا سردار مصطفیٰ جان رحمت نے بنایا ہو، آپ غور تو کریں، جس کی ماں فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار، جس کا بابا ولیوں کا سردار، جس کا نانا نبیوں کا سردار، جس کا بڑا بھائی جنتی جوانوں کا سردار، جو خود جنتی جوانوں کا سردار، وہ اللہ کے خوف سے اتنا روتا ہے، آنکھوں میں اتنے آنسو ہے، ایک زندگی کا سیکنڈ بھی کبھی اللہ کی مرضی کے خلاف نہ گزارا، اس کے باوجود بھی اتنا رو رہے ہیں۔ سنی مسلمانوں، کبھی تنہائی میں بھی اللہ کے خوف سے کبھی ہم روئے ہیں، جہنم کی عذاب سے کبھی روئے ہیں، اگر کبھی ٹوٹی سے گرم پانی زیادہ نکل آئے پاٹ بھر کے بدن پہ ڈالنے کی ہمت نہیں، ارے اپنے گیزر سے جو پانی گرم ہو جائے وہ جسم پہ ڈالنے کی ہمت نہیں، وہ جہنم کا دہکتا ہوا عذاب جس میں 70 سال کی لمبائی کے بچھو ہیں، جس میں اونٹوں کی طرح موٹے موٹے بچھو ہیں، جس کے عذاب کا حال یہ ہے، سب سے کم عذاب یہ ہے کہ جہنم میں آگ کی جوتی پہنائی جائے گی۔ اپنی زندگی کو، اپنی راتوں کو، اپنے دنوں کو عیاشیوں کی نظر کر دینے والوں، کانوں میں ہیڈ فون لگا کر کے گانے سننے والوں، عورتوں پہ بد نظری کرنے والوں، لڑکیوں کے ساتھ دوستی کر کے عیاشیوں کے اڈوں کو آباد کرنے والوں، اپنی راتوں کو خدا خانے آباد کرنے کی بجائے گناہگار کی گناہوں کی اڈے آباد کرنے کے لیے جنہوں نے وقف کر دیا ہو، جو سود کا کاروبار بالکل کھلے عام کرتے ہو، جو زنا کے اڈوں پر کھلے عام جاتے ہو، جو فلمیں دیکھنے میں کبھی نہیں شرماتے ہو، بتاؤ ان کا انجام کیا ہوگا؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، مولا حسین اتنا رو رہے۔ ایک مرتبہ امام زین العابدین امام پاک مولا حسین کے سگے بیٹے، حقیقی بیٹے جو کربلا کے چشمدید عینی شہید ہیں، اپنے گھر کے اوپر رو رہے ہیں، پانی کے قطرے زمین پہ ٹپکتے ہیں، ایک بندہ بدن سمیٹ کر کپڑے سمیٹ کر کہتا ہے یہ کیسا پانی ہے؟ آواز دیتے ہیں یہ گنہگار کے آنسوؤں کے قطرے ہیں، اپنا دامن سنبھال لے کہیں تیرا دامن ان گناہوں کے آنسوؤں سے داغدار نہ ہو جائے۔ کبھی یہ فکر ہمیں ہوئی؟ کبھی یہ فکر ہمیں ہوئی؟ مجھے بتاؤ، امام زین العابدین نہیں سوچ سکتے تھے جنت میرے باپ کی؟ میرا باپ تو جنتی جوانوں کا سردار ہے، ہم کیا ہے؟ ہماری اوقات کیا ہے؟ ہمیں حق بات کڑوی لگتی ہے، ہم نماز کو چھوڑ کر جنت میں جانا چاہتے ہیں، فضول بات ہے نماز کو چھوڑ کر کوئی جنت میں جائے، شیطان کا فریب ہے، پاپ کر کے آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں، اگر پاپ کرے تو نبی کا بیٹا بھی جنت میں نہ جائے۔ اٹھا کر کے دیکھیں آپ قرآن کی آیت، قرآن نے اس کے بارے میں کہہ دیا لیس من اہلک، اب یہ تیرا بیٹا نہ رہا۔ نبی کی بیوی لوط علیہ السلام کی بیوی گنہگار اور پاپی قوم کی حمایت کرتی ہے تو خدا اس پہ بھی پتھر برسا کے اس کو بھی ہلاک کر دیتا ہے۔ لوگ خدا کی رحمت کی بات کرتے ہیں، لوگ خدا کی غیرت کی بات کیوں نہیں کرتے؟ وہ رحمت والا ہے، وہ غیرت والا بھی ہے۔ اس کی شان غیرت یہ ہے کہ اگر حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان سے ایک جملہ شان پیغمبرانہ کے خلاف نکل جاتا ہے تو پھر کہتا ہے داؤد تو بھی ایسی باتیں کرتا ہے۔ داؤد اتنا روئے ہیں، اتنا روئے کہ روتے روتے گوشت جھڑ گیا چہرے کا، اور جہاں آنسو گرے تھے وہاں گھاس اگ گئی۔ تو ایک دن کہتے ہیں مولا دیکھ میں تیرے لیے کتنا رویا، تو جواب آتا ہے تجھے اپنا رونا یاد ہے، اپنا جملہ یاد نہیں۔ آپ مجھے بتائیں تو اس کی شان غیرت پر کون نظر کرے گا؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے سیدنا فاروق اعظم کعب احبار سے کہتے ہیں کعب ایسی باتیں بتا جس سے میرے دل میں خوف خدا میں اور اضافہ ہو جائے، میں اللہ سے ڈرنے لگوں، میرے دل میں اللہ کا خوف زیادہ ہو۔ حضرت فاروق اعظم کے دل میں پہلے ہی خوف تھا، کتنا تھا؟ ایک دن گھاس کا ٹکڑا اٹھا کے کہتے ہیں کاش عمر کی ماں نے عمر کو جنم نہ دیا ہوتا، میں گھاس کا تنکا ہوتا، مجھے کسی چولہے میں جلا کر میرا قصہ ہی تمام کر دیا جاتا۔
یہ خوف کا حال ہے. چہرے پر آنسوؤں کے نشان تھے. فاروق اعظم کے چہرے پر آنسوؤں کے نشان تھے، آنسو بہنے کی وجہ سے. اللہ کے خوف میں آنسو بہتے تھے. آپ نے حضرت عمر کا یہی ذکر سنا ہے کہ درہ لے کر لوگوں کے لیے پھرتے تھے، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا اس درے سے وہ اپنے پیر پہ رات کو کوڑے بھی مارتے تھے اور کہتے تھے عمر حساب دے اللہ کی راہ میں کتنا چلا اور گناہ کی راہ میں کتنا چلا. یہ فاروق اعظم ہیں، کعب احبار جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے، اور فاروق اعظم کے دور میں مسلمان ہوئے تھے. ان کے مسلمان ہونے کا واقعہ بھی ہے، لیکن اب میں اس کا تذکرہ نہیں کرتا کیونکہ وقت نہیں ہے. کعب مسلمان ہوئے، بہت بڑے عالم تھے. اب قرآن کا علم بھی تھا اور دوسری آسمانی کتابوں کا بھی. تو حضرت عمر کہتے ہیں ذرا ایسی بات کر کہ میرے دل میں اللہ کا خوف پیدا. کعب احبار نے کہا عمر میں نے دوسری آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے جو قرآن سے پہلے نازل ہوئی کہ قیامت کے دن جب جہنم لائی جائے گی وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، میں نے جو آیت کی تلاوت کی، قیامت کے دن جب جہنم لائی جائے گی 70,000 فرشتے اس کے منہ میں 70,000 لگام ڈال کر کھینچیں گے، اور جب جہنم آ رہی ہوگی تو اس کی آواز اور اس کی کڑک کی وجہ سے لوگ بے چین ہو گئے ہوں گے، اور جب اس کے شرارے اٹھ رہے ہوں گے جہنم کی آگ کے، تو انبیاء کرام اس آگ کو دیکھ کر کے اپنے گھٹنے زمین پہ ٹیک دیں گے. کون؟ انبیاء. مسجد بنانے والے نہیں، کعبہ بنانے والے. ہم اس دن کو بھول گئے. خدا کی قسم ہم مسلمان کیا رہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ مسلمان کسے کہتے ہیں. ہم نے تو رسموں کے ارد گرد اپنی زندگی کے قیمتی لمحات ضائع کر دی. ہم نے عبدالستار بابا جیسے لوگوں کو دیکھ کر بھی اپنے آپ کی زندگی نہ بدلی. ہم لوگوں کے تقوی کی تعریف تو کرتے رہے لیکن ہم کبھی متقی بننے کی کوشش نہیں کرتے رہے. ہم نے لوگوں کو کے عمل کو دیکھ کر ان کی تعریف تو کی لیکن ہم نے عمل کرنے کا جذبہ نہیں سیکھا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر، غور تو کرو. کعب احبار کہتے ہیں جب جہنم کے منہ میں 70,000 لگامیں ڈال کر کے اس کو کھینچا جائے گا اور جب اس کی شراریں اٹھے گی تو اللہ کے انبیاء زمین پہ گھٹنے ٹیک دیں گے. ابراہیم خلیل کہیں گے اللہ جو تو نے مجھے مقام خلت عطا کی تھی اس مقام خلیلی کا واسطہ، آج تیرا ابراہیم کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، آج صرف اپنے لیے امان چاہتا ہے. بس تو ابراہیم کو امان دے دے میرے مولا، تیرا بڑا احسان ہوگا. کون ابراہیم؟ جس نے اللہ کی محبت میں اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دی. کون ابراہیم؟ جس نے اللہ کے حکم پر اپنی بیوی اور اپنے اکلوتے بیٹے کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ دیا. کون ابراہیم؟ جس نے اپنی بیوی سے اللہ کے لیے اپنے تعلق کو توڑ لیا. کون ابراہیم؟ جس نے کعبے کی تعمیر کی. کون ابراہیم؟ جو خدا کی رضا کے لیے کھانا نہیں کھاتے تھے، 12 میل تک کے مہمان ڈھونڈنے جاتے تھے، جب تک مہمان نہ ملتے تھے ابراہیم علیہ السلام کھانا نہ کھاتے تھے. قیامت میں وہ کہیں گے مولا ابراہیم آج اپنے لیے امان چاہتا ہے، بس کسی کے لیے کچھ نہیں چاہتا. اگر آپ عمل کر کے یہ سوچتے ہیں کہ جنت مل گئی تو کیا ابراہیم علیہ السلام کے پاس عمل نہیں؟ ابو الانبیاء ہے ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام گھٹنے زمین پہ ٹیک. ابھی ابراہیم یہی کہہ رہے ہوں گے کہ حضرت موسیٰ کہیں گے مولا تو نے مجھے طور پر بلا کر کے میرے ساتھ کلام کیا، تو مجھے بلاتا تھا من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیہ. اے موسیٰ ذرا طور کے دائیں طرف اذ نادیناہ من جانب الطور، اللہ ندا کرتا تھا ذرا طور کے دائیں طرف تجھ سے کچھ باتیں کرنی ہے پیار کی. مولا تو مجھے پیار کی باتیں کرنے کے لیے بلاتا تھا، آج تیرا موسیٰ کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، اپنے لیے امان مانگتا ہے. مولا آج کے دن تو مجھے اپنی امان عطا کرتے. جب معصوم یہ کہہ رہے ہوں گے مسلمانوں تو تاش کے پتے کھیلنے والوں کیا منہ لے کر کے اللہ کی بارگاہ میں جائیں؟ 3 پتی کا گیم کھیلنے کے لیے بیٹھ کر 4-4 5-5 گھنٹے اپنا وقت ضائع کرنے والے مولا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کیا قیامت نہیں آنی؟ میدان محشر نہیں آنا؟
کیا کسی لڑکی کے گلے میں ہاتھ ڈال کر پارک میں گھومنے والے اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ دین کیا تھا اور تم نے کیا کر دیا؟ کس لیے آئے تھے اور کیا کیا؟ یہی فرق ہے ان میں اور ہم میں. یاد رکھنا اگر میت لیٹ ہو جاتی ہے نا تو 4 گھنٹے بھی میت لیٹ کر دیتے ہیں تو جسم سے بدبو پھوٹنے لگتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو اللہ رب العزت نے فرمایا وہ نہ کیا. لیکن جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارتے ہیں آستانے یوں چمکتے ہیں, گنبد و مینار یوں چمکتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پروپیگنڈا کر کے کسی کو بھی کسی کا محبوب بنا دیا جاتا ہے؟ نہیں. اگر پروپیگنڈے کی بنیاد پر کوئی کسی کا محبوب بنتا تو ہم سے زیادہ دولت تو اوروں کے پاس ہے. وہاں کسی کے نام پہ ایسی محفل کیوں نہیں سجتی؟ لوگ دعاؤں کے نام پہ محفل سجاتے ہیں, ذرا سنی جیسے شخصیتوں کے نام پہ محفل سجاتے ہیں. کوئی غیر سنی ایسی محفل تو سجا کے بتا دے. لوگ جماعتوں کے نام پہ لوگوں کو کھلاتے ہیں, ذرا کسی شخصیت کے نام پہ جو سنی کھلاتا ہے ایسا کھلانے کا رواج دے کر کے بتا دے. پتا چلا یہ مقبولیت خدا کی بارگاہ سے ملا کرتی ہے لیکن ان کو ملتی ہے جو اپنی راتوں کو بستر پہ سویا نہیں کرتے, اس مولا کے لیے جاگا کرتے. حضرت موسیٰ کلیم کہیں گے میرے اللہ آج تیرا کلیم اپنے لیے امان مانگتا ہے. اس دن انجام کیا ہوگا, اس دن حالت کیا ہوگی جس دن جبریل امین بات کرنے کی طاقت نہیں رکھے. اس دن انجام کیا ہوگا, اس دن کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے. قرآن نے 2 ٹوک لفظوں میں کہا ان الابرار لفی نعیم, جنت انہی کے لیے جو نیک ہے, وان الفجار لفی جہیم, اور جنہوں نے فسق و فجور کیا, گناہ کیے, پاپ کیے, ان کے لیے جہنم ہے. اس میں کوئی تعویل کر سکتا ہے؟ اس میں کوئی کلام کر سکتا ہے؟ رب کے کلام میں کون کلام کرے گا؟ میں نے کوئی حدیث نہیں پڑھی کہ آپ اس کی سند پہ جرا کر سکیں. میں تو قرآن کی آیت پیش کر رہا ہوں, اللہ کا کلام پیش کر رہا ہوں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, وہ میدان محشر حضرت عیسیٰ روح اللہ کہیں گے, کلمت اللہ کہیں گے, اللہ آج میں اپنی ماں مریم کے لیے بھی کچھ نہیں مانگتا. آج میں نے مریم کے لیے بھی کچھ نہیں مانگنا ہے. آج تو میں اپنے لیے امان چاہتا ہوں. میرے اللہ تو مجھے امان عطا کر دے. لیکن اس جگہ یہ منظر بھی دیکھا جائے گا, اس مقام پر لوگ یہ منظر بھی دیکھیں گے جہاں ابراہیم درود شریف پڑھ لیں آپ. راستہ دے دیں اس کو, آواز نہ کریں برائے مہربانی. جتنا اس کو آواز کریں گے اتنا اچھلے گا. بہتر یہ ہوگا شانتی کے ساتھ اس کو جانے دیں, اور جو لوگ آگے ہوئے بیٹھ جائیں. بلند آواز سے درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم وامتہ الکریم یا اکرم الاکرمین وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین. جہاں حضرت ابراہیم کہہ رہے ہوں گے میں اپنے لیے مانگتا کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا, جہاں موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہوں گے اپنے لیے مانگتا کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا, جہاں عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں اپنی کنواری بطول مریم ماں کے لیے بھی کچھ نہیں مانگتا, آج اپنے لیے مانگتا ہوں, وہاں یہ منظر بھی لوگ دیکھیں گے کہ ایک ذات سر سجدے میں جھکا کے کہہ رہی ہوگی اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا, اپنی امت کے لیے مانگتا. وہ ذات ہمارے آقا کی ہوگی. بات وہیں پر ختم کرنے جا رہا ہوں. حضور نے اتنا پیار کیا, اتنی محبت کی. حضور کہیں گے رب حبلی امتی, اور اللہ فرمائے گا محبوب جو تیرا امتی ہے اب اس کا چہرہ نہیں دیکھوں گا, تجھے دیکھ کر اسے بخشتا ہوں. لیکن بس بات اتنی, امتی کوئی بن کے دکھائے. ہم سب بنے. میں نے سفر کے درمیان اپنے ساتھیوں سے آج کہا لوگ رضوی بنے, اشرفی بنے, برکاتی بنے, قادری بنے, سب کچھ بن گئے, لیکن ابھی لوگ حضور کی امتی ہی نہ بن سکے الا ماشاءاللہ. آپ سب کچھ بنے ہیں, حضور کے امتی بھی بنے. امتی تو وہ تھا جسے ابو بکر کہتے, امتی تو وہ تھا جسے عمر ابن خطاب کہتے. آپ کہیں گے ہم امتی نہیں, امتی کہلانا اور بات ہے, امتی بن جانا اور بات.
آپ کو نہیں پتا آج ہم سے 5 وقت اذان کہتی ادھر آ، وہ کسی مؤذن کی اذان نہیں، وہ حضور کی صدا ہے۔ مؤذن تو حضور کی نیابت کر رہا ہے، حضور کے حکم پہ عمل کر رہا ہے، لیکن یہ صدا کس کی ہے؟ حضور کی ہے۔ امتی حضور کی آواز پہ نہ ہے، وہ امتی کیسا ہے؟ کیسا وہ امتی ہے؟ مولا حسین نے کربلا میں نماز کا وقت آنے پر سر سجدے میں رکھا، حسین زمین نہیں دیکھ رہے تھے، وقت نہیں دیکھ رہے تھے، نانا کی صدا سن رہے تھے۔ حیرت ہے، سرکار نے فرمایا ہے کوئی مان لانے والا؟ امتی تھے صدیق اکبر، اپنے کرتے بھی اتار کر کے لاتے، گئے تھے تو بدن پہ کرتا تھا، واپس آئے تو ٹاٹ تھا، اور اس ٹاٹ کو روکنے کے لیے ایک ببول کا کاٹا تھا۔ سرکار نے کہا ابو بکر یہ کیا لائے ہو؟ عرض کی حضور ہم چونکہ جنگ پہ جا رہے ہیں اور ہمارے پاس شہید ہونے والے کے لیے کفن دینے کے لیے کپڑا بھی نہیں ہے، تو میں اس لیے کرتا بھی پیش کر رہا ہوں یا رسول اللہ، اگر کوئی مسلمان شہید ہو گیا، کپڑا تو نہیں ہے کفن دینے کے لیے، میرا کرتا ہی کفن کے لیے کام آ جائے۔ وہاں گھر کا پورا اثاثہ دیا جا رہا ہے اور یہاں ٹائم 20 منٹ کا نہیں دے سکتے۔ میں کہتا ہوں اگر کوئی کوڑا پھینکنے والا جو ہے نا، گٹر صاف کرنے والا اگر مل جائے تو ہم اس کو بھی 10 منٹ دیتے ہیں، نہیں دیتے؟ دیتے ہیں۔ کسی سے کوئی لگاؤ نہیں ہوتا، اگر وہ پکڑ لے تو اس کو بھی 10-15 منٹ دیتے ہیں۔ مسلمانوں آپ کو سب کو دینے کے لیے ٹائم ہے، آپ کو رب کو دینے کے لیے ٹائم نہیں۔ سب بنے نا، امتی بھی بنے، سوچو تو صحیح، غور تو کرو۔ آج جب گھر جانا تو بستر پہ لیٹنے سے پہلے سوچنا ہم امتی بھی بنے۔ ارے کوئی بھی عورت کسی کے بارے میں کہہ دے کہ میں فلاں کی بیوی ہوں، میں فلاں کی بیوی ہوں، میں فلاں کی بیوی ہوں، بتائیں اس کے بعد اعتبار کو پہنچے گی؟ نہیں، جب تک کہ وہ نہ کہے یہ میری بیوی۔ کہنے والوں نے کہا ہے نا، ساری سہاگنیں کہیں میں پی کی ہوں، لیکن جب تک پی نہ کہے یہ میری ہے، اس وقت تک سند کیا ملتی ہے؟ ساری دنیا کہتے ہیں ہم حضور کے ہیں، جب تک وہ نہ کہے۔ امتی کوئی بن کر تو دکھائے، سب بنے تم، امتی بھی بنے، اور کچھ نہیں ڈگری مل سکتی جب تک حضور کی غلامی نہ ملے۔ کسی کو رضویت کی نسبت اس وقت تک کام نہ آئے گی جب تک وہ حضور کا غلام نہیں ہوگا، کسی کو قادریت کی نسبت اس وقت تک کام نہ آئے گی، اشرفیت اور برکاتیت اور چشتیت کی نسبت، نقشبندیت اور سہروردیت کی نسبت اس وقت تک کام نہیں آئے گی جب تک حضور کی نسبت نہیں ہوگی۔ ساری نسبتیں نسبت رسول میں فنا ہے، آپ نے اس نسبت کا خیال نہیں کیا۔ حضور فرماتے ہیں جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی وہ مجھ محمد کا نہیں ہے۔ حضور جس سے رشتہ توڑے پھر غوث پاک اس سے رشتہ کیسے جوڑیں گے؟ غریب نواز اس سے رشتہ کیسے جوڑیں گے؟ آقا فرماتے جو ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے وہ میرے ذمے سے باہر ہے۔ حضور تو رشتہ توڑے، آپ بتاؤ ہم سے رشتہ کون جوڑے گا؟ فجر کی نماز نرم نرم گدوں پہ چھوڑ دے، اپنے ماتھے پہ شکن تک نہیں، اور حیرت ہے ہمیں کوئی بولنے والا بھی نہیں ہے۔ ان باتوں کو جو پیش کرے وہ مشکوک ہے آپ کی نظر میں۔ ہم نے تو کبھی سنا نہیں یہ بات کیسی ہے، اگر حدیث نہ ہو تو مجھے بتائیں، اٹھا کر کے دیکھیں حدیث کی کتاب آپ، جس سے سرکار رشتہ توڑ لے، خدا کی قسم اس سے غوث پاک غریب نواز کبھی رشتہ نہیں جوڑ سکتے۔ تم چاہے لاکھ باتیں کرتے رہو، غریب نواز غوث پاک کے مزارات پر 1 لاکھ کی نہیں 50 لاکھ کی چادر ڈال دو، اگر حضور سے رشتہ تمہارا نہیں ہے وہ قبول نہیں کریں گے۔ وہ تو اتنے غیرت مند لوگ ہیں، آپ جانتے ہیں ابو سفیان نے حضور کا دشمن تھا اس وقت، بعد میں اسلام قبول کیا، ہمارے سر کے تاج، جو مسلمان ہو جائے۔ صحابہ کرام جب پہلے جو کیے وہ کیے، جب مسلمان ہو گئے تو اب ان کا ذکر خیر سے ہوگا۔ لیکن بات بتا رہا ہوں، ابو سفیان کی حضور سے لڑائی تھی، ابو سفیان نے اور مکے والوں نے حضور سے عہد توڑ لیا۔ عہد توڑ لیا تو ابو سفیان حضور کو منانے کے لیے مدینہ منورہ آیا مکہ سے، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اب خیر نہیں ہے، مسلمان مضبوط ہو چکے ہیں، حضور کا عزم بالکل عزم ہوتا ہے۔ تو ابو سفیان کو یہ تھا کہ ابو بکر میرے پرانے دوست، علی میرے پرانے دوست ہیں، اور اس طریقے سے کچھ خاندانی رشتہ داریاں بھی ہیں، اگر حضور نہیں مانیں گے
تو میں ابو بکر اور علی کے ذریعے سے حضور کو منا لوں گا۔ صدیق اکبر کے پاس پہنچا، مجھے محمد عربی تمہارے صاحب سے ملا دو۔ صدیق اکبر نے کہا مجھ میں ہمت نہیں ہے، جب وہ کسی سے ناراض ہو جائیں تو پھر ہم ملانے کا کام بھی نہیں کرتے، میں نہیں کر سکتا۔ کہا ہماری رشتہ داری دوستی ہے، کہا وہ سب کچھ نہیں جانتا، ان کے آگے ہماری نہیں چلتی اور ہم ان کے آگے اپنی مرضی چلانا بھی نہیں چاہتے، ایک کام کرو کوئی اور دروازہ دیکھو۔ دندناتا ہوا مولا علی کے پاس آیا، اس لیے کہ جب کسی سے معاملہ نہیں بنتا تھا تو لوگ مولا کے پاس آتے تھے، اس لیے کہ حضور کی گود میں ان کی اولاد سے پہلے مولا علی کی پرورش، علی نے حضور کے گھر میں پرورش پائی۔ دندناتا ہوا آیا مولا کے پاس، کہنے لگا علی چل کے محمد سے ملا دو، کام غلام ہے یہ جرات نہیں کر سکتے۔ کہا اتنے برسوں کی دوستی رشتہ داری، فرمایا کہ رشتہ داریاں ہماری اب خون سے نہیں جڑتی، ہماری رشتہ داریاں تو محمد کی غلامی سے جڑا کریں، جاؤ یہاں سے، یہ کام میں نہیں کر سکتا، اس لیے کہ تمہیں لے جاؤں گا، مجھ سے ناراض ہوگے تو میں کیا کروں۔ اللہ اکبر، یہ فکر تھی صحابہ کی۔ جب وہاں سے ہٹا نا تو بہت غرور سے کہا ٹھیک ہے تم نہیں کرتے نا، میری بیٹی حضور کے نکاح میں۔ انسان جب کسی کی نہیں سنتا تو بیوی کی سنتا ہے، اور میری سگی بیٹی حضور کے نکاح میں ام حبیبہ، وہ مجھ سے حضور سے میری ملاقات کرا دے گی۔ دندناتے ہوئے حضور کی زوجہ مقدسہ ام حبیبہ کے پاس آیا۔ ام حبیبہ نے تو بالکل انوکھا کام کیا اور بھی غیرت کا اظہار کیا، دور سے اس کو دیکھ کر کے بستر لپیٹنا شروع کیا۔ اس نے کہا اتنے دن سے بیٹی مجھے دیکھا نہیں تو بھول گئی، پہچانا نہیں؟ کہا پہچانا، باپ کو بھولتا کون ہے، پہچانا تو ہے۔ کہا بیٹی مہمانوں کے لیے بستر بچھایا جاتا، اٹھایا نہیں جاتا۔ کہنے لگی ابو سفیان ہمارے یہاں انہی مہمانوں کے لیے بستر بچھتے ہیں جن سے حضور کی اچھی جمتی ہے، اور ان کے لیے بستر اٹھا لیے جاتے ہیں، ان کو مہمان کا درجہ بھی نہیں دیا جاتا جس سے حضور کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ سن لے ابو سفیان، یہ نبی کا پاک بستر تجھ جیسے ناپاک کے لیے نہیں۔ وہ سوچنے لگا یہاں تو بات کا موقع بھی نہیں ملا، بیٹی نے اس طریقے سے جھڑکا۔ سنیو، جس سے حضور کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، جب صحابہ رشتہ جوڑنے کی ہمت نہیں کرتے تو آپ غوث و خواجہ کی بات کیسے کرتے؟ وہ تو بہت بات کے لوگ ہیں، شان والے ہیں، لیکن بات کے لوگ ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ غوث و خواجہ کا مرتبہ صحابہ کے برابر نہیں ہو سکتا، یہ اہل سنت کا نظریہ ہے۔ اس لیے خدا کے لیے آج حضرت قبلہ پیر عبدالستار بابا کے عرس میں آیا ہوں، توبہ کر کے جاؤ، فکر بدل دو۔ جب حضور نے کہا نا جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑی وہ میرا نہیں ہے، توبہ کر لو، اس لیے کہ ولیوں کی چوکھٹ پہ توبہ فوراً قبول ہوتی۔ بخاری شریف کی حدیث بھی، پہلے کے دور میں ایسی ہوتا تھا، جب لوگ جاتے تھے توبہ کرنے تو اللہ والوں کا در ڈھونڈتے تھے، یعنی یہ اللہ والوں کا در آج سے نہیں ہے، حضور کے ظاہری دور سے بھی پہلے سے یہ عقیدہ چلا رہا ہے، اس لیے کہ انبیاء کرام کے دور میں مسائل بدلتے رہے لیکن عقائد تو وہی رہے، اور آج بھی عقیدہ اہل حق کے ایک ہی ہے، عقیدہ کبھی نہیں بدلا، آدم علیہ السلام کے دور سے لے کے آج تک، اور آج سے لے کے قیامت تک کبھی دور بدلے گا، مسئلے بدلے گا، عقیدہ کبھی نہیں بدلے گا۔ ایک شخص نے 99 قتل کیے اور ایک زاہد خشک سے پوچھا 99 قتل کیے ہیں، توبہ کا ارادہ کروں کیا؟ اس نے کہا 99 قتل کرنے کے بعد توبہ کی سوجی نہیں، معاف کیے جاؤ گے تو۔ اس لیے کہ جو خوف دلائے اور رحمت نہ دلائے، رحمت کی امید نہ دلائے، تو ایسے مایوس لوگوں کو بھی حق نہیں یہ خطاب کرنا، اور جو صرف رحمت کی باتیں کرے اور خوف کی باتیں نہ کرے ان کو بھی حق نہیں ہے قوموں کی امامت کا۔ الایمان بین الخوف والرجاء، خوف کی بات بھی ہے تو رحمت کی بات بھی ہونی چاہیے۔ اس نے کہا 99 قتل کیے، نہیں ہوگا تمہارا کام۔ اس نے کہا پھر 99 کیوں ہو، 100 کا عدد پورا ہو جائے، اور اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ اور 100 کر کے جب وہ آگے بڑھا تو ایک صاحب نسبت سے ملاقات ہوئی، اس سے کہا کہ میں نے 100 قتل کے ارادہ توبہ کا کیا کروں؟ کہ ایک کام کر، یہاں سے قریب ولیوں کی بستی ہے، ادھر بھی سید واڑے کی طرح کوئی واڑا ہوگا، یہ ولیوں کی بستی قریب میں ہے، وہاں جاؤ اور توبہ کر لو،
ان کو دیکھا جائے گا، تمہیں نہیں دیکھا جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں نا مرید کیوں ہوتے ہیں؟ اسی لیے ہوتے ہیں۔ مرید ہونے کا مطلب ہوتا ہے توبہ کر کے تجدید وفا کرنا، وفا کی تجدید کرنا۔ تو اسی لیے پیر کو ڈھونڈتے ہیں کہ ہم توبہ کریں گے، گھر میں کریں گے تو الگ ہوگا، کسی اللہ والے کے ہاتھ پہ کریں گے، پھر ہمیں نہیں دیکھا جائے گا، اس اللہ والے کو دیکھا جائے گا۔ یہ چیز کہ وہ اللہ کے برگزیدہ بندے، پھر تیرے قتل نہیں دیکھے جائیں گے، پھر ان کی نوازشیں، ان کی کرم دیکھے جائیں گے۔ اس نے کہا بہت بہتر، ایک قدم ہی بڑھایا تھا کہ موت نے مہلت نہیں دی اور انتقال ہو گیا۔ تب حضور فرماتے ہیں، امام الانبیاء کا فرمان ہے، مفہوم ہے حدیث پاک کا، عذاب کے فرشتے بھی آئیں اور رحمت کے فرشتے بھی، اور دونوں نے کہا اسے ہم لے جائیں گے، اسے ہم لے جائیں گے۔ میں کہتا ہوں یہ واقعہ اتنا انوکھا اور عجیب سا ہے کہ اگر یہ حدیث میں نہیں آتا تو لوگ شاید اس کا مذاق اڑاتے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، بھیجنے والا تو خدا ہے، اس نے دونوں کو کیسے بھیج دیا؟ لیکن خدا بھی ایسے کام انجام دیتا ہے جس سے تمہیں پتا چلے کہ خدا کی شان کیا ہے، اور تمہیں امید بھی دلاتا ہے۔ دونوں کو بھیجا، بھیجنے والا تو دونوں، اس کی اجازت کے بغیر کون آنے والا تھا؟ یہ واقعہ بنا، پھر اس کے بعد حضور کی زبان پہ آیا، سیاہ ستہ میں آ کر کے مزید مضبوط ہو گیا۔ دونوں طرف کے فرشتے آئے اور کہتے ہیں ہم لے جائیں گے، ہم لے جائیں گے، ان میں گفتگو بھی۔ تو بات یہ طے پائی، ایک کام کرتے ہیں، اللہ ہی سے پوچھتے ہیں کہ کون لے جائے گا۔ اللہ سے پوچھا تو قدرت کی طرف سے یہ فیصلہ ہوا، اس کی لاش سے لے کر ولیوں کی چوکھٹ تک کا فاصلہ گنا جائے، اگر یہ ولیوں کے آستانے کے قریب تھا تو اس کو رحمت کے فرشتے لے جائیں، اور اگر اس کے لاش سے لے کر اس کے گھر تک کا فاصلہ گنا جائے، اگر یہ اپنے گھر سے قریب تھا تو اس کو پھر عذاب کے فرشتے لے جائیں۔ یہاں پر بیان کرنے والے یہ خیانت کرتے ہیں کہ وہ توبہ کے لیے نکلا تھا تو توبہ کی برکت ہے۔ ہم کہتے ہیں توبہ کا انکار نہیں، اگر نیت توبہ سے نکلا تھا تو پھر اپنے گھر سے قریب ہو یا ولی کے آستانے سے قریب ہو، کوئی مطلب نہیں۔ لیکن قدرت کہہ رہی ہے کہ یہاں صرف توبہ کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ توبہ کی نیت سے نکلا تو پھر معافی تو گھر کے قریب رہنے سے بھی ہونی چاہیے۔ تو بات توبہ کی نہیں ہے صرف، بلکہ بات ولیوں کی نسبت کی ہے، بات ولیوں کے آستانے کی ہے، بات اولیاء اللہ کے مقام اور مرتبے کی ہے۔ اسی لیے فرمایا گنو، گھر کے قریب ہے تو عذاب کے فرشتے، اور ولیوں کے آستانے کے قریب ہے تو رحمت کے فرشتے۔ اور چونکہ ایک ہی قدم اس نے اٹھایا تھا، اللہ نے فرمایا زمین کو سمٹ جا اور اس کو ولیوں کی چوکھٹ سے قریب کر دے۔ زمین سمٹ گئی، وہ ولیوں کی چوکھٹ سے قریب ہو گیا، اور گنا گیا تو ولیوں کی چوکھٹ سے قریب ہوا، اسے رحمت کے فرشتے لے گئے۔ یہاں آئے ہو، عرس کا مقصد تفریح نہیں، عرس کا مطلب عورتوں پہ بد نظری نہیں، عرس کا مطلب جو ہے وہ لہو و لعب نہیں، عرس کا مطلب ہنسی مذاق نہیں، عرس کا مطلب تبرہ بازی نہیں، عرس کا مطلب دھکم دھکی نہیں، عرس کا مطلب یہ ہے صاحب عرس نے جس ڈگر پہ چل کے اپنی زندگی کو گزاری، ہم اللہ سے تجدید وفا کریں، وفا کا عہد کریں، ہمیں بھی اسی راہ پہ چلنا ہے۔ اس لیے کہ جب اس کی راہ چلو گے تو وہ جہاں پہنچے ہیں وہی منزل اللہ تمہیں بھی عطا فرمائے گا۔ آؤ سنی مسلمانوں، ہم اپنے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں، گناہوں سے، نمازوں کے ترک کرنے سے توبہ کریں، داڑھیوں کے مڈانے سے توبہ کریں، اور گیم وغیرہ کھیلنے سے توبہ کریں، لہو و لعب سے توبہ کریں، گالی گلوچ سے توبہ کریں، اللہ کی نافرمانی سے توبہ کریں، بڑوں کی بے ادبی سے توبہ کریں۔ اگر آج کی یہ محفل توبہ بن گئی تو میں کہتا ہوں انشاءاللہ یہ پہلا عرس عبدالستار بابا کا انشاءاللہ ایک تاریخی عرس قرار دے دیا جائے گا۔ اگر بدل گئی تو انشاءاللہ میرا اور آپ سب کا آنا کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ مجھے آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ تو معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری تشریف
جہاں بھی فلہار پڑے ہوں وہ اسٹیج کے قریب لائیں. میں پیر طریقت سید سرکار سید محمد غلام محمد بابو سے عرض کروں گا